اسلام نے کہا جہاد کرو، لیکن کب کہا؟ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا۔ اسلام نے کہا کہ ہاں ظالم کے خلاف لڑنا، کن کے خلاف؟ جو غریبوں کا قتل کرتے تھے، جو مظلوموں کے پیروں میں بیڑیاں پہناتے تھے، جو لوگوں کی بچیوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جاتے تھے، جو لوگوں کو بندوا مزدور بنا کر رکھتے تھے۔ لیکن اسلام کا جہاد اس سرجیکل سٹرائک کی طرح ہے جو صرف ظلم کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے۔ وہ تو چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بدماش ہیں، ہم نے اسلام کا پرچم پکڑ لیا، اور جو اسلام کے وارث ہیں، جو امن کے پیغمبر ہیں، جن کے ذمے یہ دین دیا گیا، وہ خاموشی کے ساتھ تماشے بنا ہوئے اس گنڈا گردی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے کیوں نہیں کہ یہ جو سامنے اسلام کا نام لے کے دوسروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے کشمیر کے پہلگام میں جو لوگ پورے ملک سے وہاں گھومنے جاتے ہیں تو ان کو ان نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی گئی، کئی لوگوں کو اسی موقع کے اوپر مار دیا گیا۔ اس کو جہاد کہہ سکتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ 1450 سال پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب وہاں کے قریب کے ملکوں کے لیے اسلامی فوجیں روانہ ہوئیں تو قرآن نے، شریعت نے، اسلام نے، محمد رسول اللہ نے ان کے لیے کچھ قوانین طے کیے، اصول بنائے، ضابطے بنائے کہ کیسے جاؤ گے۔ ان میں پہلا ضابطہ کیا تھا؟ کیا حکم نامہ جاری ہوا؟ پیارے محمد علیہ السلام نے جو دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، کیا حکم جاری کیا کہ جانے والوں، سپاہیوں، سنو کہ جب تم نکلو گے تو جب نئی آبادیوں میں جاؤ گے، اگر سامنے کوئی نہتہ آ جائے، اگر سامنے کوئی ایسا آ جائے جس کے پاس نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ بھالا ہے، نہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یاد رکھو جو ہتھیار بند نہیں ہے اس کو مارنا جائز نہیں، اس کے خلاف لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اگر شریعت کے قانون کو سمجھیں تو پھر یہ جن لوگوں نے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی، اس کا مطلب وہ اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ شیطان کو ماننے والے ہیں، کیونکہ اسلام نے تو پہلے کہہ دیا کہ نہتوں پر، عورتوں پر، مسافروں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر، دوسرے کی عبادت گاہوں پر، یہاں تک فرمایا ان کی کھیتیوں پر، فرمایا ان کے باغات پر، ان کی پھلدار چیزوں پر قطعاً حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ تو جس مذہب نے دریا کے کنارے وضو کرتے ہوئے کہہ دیا ہو، جن کے نبی نے کہ پانی اتنا استعمال کرنا جتنا چاہیے ہو، باقی پانی نہیں خراب کرنا، دوسرے پانی کو گندلا نہ کرنا، تو پھر یہ کون ہوتے ہیں کہ اس مذہب کا نام لے کر کسی کا خون بہا دے؟ جس دین نے پانی کو ضائع کرنے سے منع کر دیا، اس دین میں ناجائز خون بہانے کو کسی طرح جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ معنی ہی بدل دیے، مطلب ہی بدل دیا اسلام کا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بدماشی کر رہے ہیں، جو آتنکواد پھیلا رہے ہیں، جو گنڈا گردی کر رہے ہیں، وہ تو چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بدماش ہیں، ہم نے اسلام کا پرچم پکڑ لیا، اور جو اسلام کے وارث ہیں، جو امن کے پیغمبر ہیں، جن کے ذمے یہ دین دیا گیا، وہ خاموشی کے ساتھ تماشے بنا ہوئے اس گنڈا گردی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے کیوں نہیں کہ یہ جو سامنے اسلام کا نام لے کے دوسروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسلام نے کہا جہاد کرو، لیکن کب کہا؟ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا۔ اسلام نے کہا کہ ہاں ظالم کے خلاف لڑنا، کن کے خلاف؟ جو غریبوں کا قتل کرتے تھے، جو مظلوموں کے پیروں میں بیڑیاں پہناتے تھے، جو لوگوں کی بچیوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جاتے تھے، جو لوگوں کو بندوا مزدور بنا کر رکھتے تھے۔ کب کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن نے نہیں بات کی جہاد کی؟ لیکن اسلام کا جہاد اس سرجیکل سٹرائک کی طرح ہے جو صرف ظلم کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے، جو آتنکواد کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے، جو زیادتیوں کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے، جو بیٹیوں کی عزت لوٹنے والوں کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام کے جہاد نے کبھی غریبوں کو مارنے کی، مظلوموں کو مارنے کی بات نہیں کی۔ اس فرق کو سمجھنا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا، اس دنیا کو یہ بات بتانی ہوگی کہ اس دین نے
جس دین کو آپ یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں ٹیررسٹ جو ہیں. کل کشمیر کے مسلمانوں نے پچھلے 4 دہائیوں میں پہلی مرتبہ وہاں کے گرینڈ مفتی نے بھی وہاں کی الگ الگ مسلم تنظیموں نے پورا کشمیر بند رکھا اور اپنے افسوس کا اظہار کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا جائز قدم تھا جس میں یہ بتانا ضروری تھا کہ جن لوگوں نے غریبوں کو یا مظلوموں کو یا بے قصور لوگوں کو، جو لوگ وہاں گھومنے آئے ان کو تھوڑی پتا کہ وہ موت کے منہ میں آ گئے. کوئی اپنی بیوی کے ساتھ آیا، کوئی بچوں کو لے کے آیا، کوئی ماں باپ کو لے کے آیا، ان کو تھوڑی پتا ہے کہ ہم موت کے منہ میں آ گئے. مارنے والے نے تو ان کا مذہب پوچھ لیا، لیکن اب بچانے والوں کی ذمہ داری بنتی کہ وہ اس بات کی وضاحت کریں کہ انسانیت جب ہوتی تو اس میں مذہب کو دیکھنا ضروری نہیں سمجھا گیا. شریعت اس بات کا اعلان کرتی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے تو وہاں کی فتح کے بعد واپس نکل رہے تھے تو دیکھا ایک بندہ بھیک مانگ رہا ہے. فرمایا کون ہے؟ کہنے لگا یہودی ہے. فرمایا اس کو کھانے پینے کو کون سامان کیوں نہیں دیا جا رہا؟ تو وہاں کے گورنر نے کہا کہ کیوں جناب یہاں تو کوئی ایسا انتظام نہیں. فرمایا جب جزیہ لیتے رہے ہو لوگوں سے تو جب یہ طاقتور تھا تو تمہیں جزیہ دے رہا تھا، اب یہ کمزور ہو گیا تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا اس حکومت کی ذمہ داری. یعنی جو لوگ جب دولت مند تھے ٹیکس دے رہے تھے، آج غریب ہو گئے تو کیا ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے؟ دین اسلام نے یہ وضاحت کی ہے، یہ بات کہی ہے دو ٹوک. آج پورے ملک کے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، خاص کر مسلمانوں کی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو حادثہ ہوا ٹھیک ہے، اس سے 140 کروڑ بھارت کے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچی، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ایک امام ہونے کے ناطے کہ مسلمانوں کو ڈبل تکلیف پہنچی. وہ اس لیے ایک تو بھارتی ہونے کے ناطے کہ چلو ہمارے ہی ملک میں ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ ہماری ہم وطنوں کے ساتھ ظلم ہوا، دوسرا مسلمان ہونے کے ناطے کہ جنہوں نے ظلم کیا ایک تو ایسا ناپاک ظلم کیا، اوپر سے بدنامی کا داغ جو ہے وہ بھی ملت اسلامیہ کے اوپر